السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ سوال و جواب آج کافی بھائیوں کے اصرار پر کافی عرصے بعد جو ہے وہ ہم ویڈیو نمبر 8 لے کر آ رہے ہیں سلسلہ سوال و جواب کی۔ اس میں 10 سوالات ہیں آپ بھائیوں کے، اور ان کے انشاءاللہ تعالی تفصیلاً بڑے ہی آسان انداز میں ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ جن بھائیوں نے پہلی 7 ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں وہ لازماً دیکھ لیں، بہت ہی مفید رہیں گی آپ کے لیے انشاءاللہ۔ روز مرہ آنے والی چیزیں، تجوید و قرات سے متعلقہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کو ہم نے بڑی ہی آسانی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے۔ تو آج 10 سوالوں کے جواب ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک گزارش ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا ایک ویڈیو کے اندر کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک مرکز بنا رہے ہیں، اللہ کے دین کا ایک مرکز ہے، قرآن کا مرکز ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن و حدیث کی دعوت وہاں عام ہوگی، قرآن و حدیث سکھایا جائے گا، قرآن کی آوازیں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں گونجیں گی اور بچے قرآن پڑھیں گے۔ اور اس مرکز کے لیے، اس ادارے کے لیے جامع مسجد تقویٰ جو کہ زیر تعمیر ہے، اس کے لیے لازماً ہر بھائی کوشش کرے جہاں تک ہو سکتا ہے، اپنے کما حق ہو، اپنی استطاعت کے مطابق وہ اللہ کے اس دین کے اس مرکز کے لیے لازماً خرچ کرے، وہ اللہ کے لیے ہوگا۔ آج کل آپ کو دنیا کے حالات کا بھی علم ہے کہ بہت بڑی وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، اہل ایمان کو محفوظ فرمائے، اور اللہ کے راستے میں ہمیں بڑھ چڑھ کے اللہ کے دین کے کاموں میں ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صدقات سے جو ہے وہ بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ تو لازماً کوشش کریں اپنے مرحومین کے لیے بھی، جو کہ فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہوگا، تو اپنے آپ کے لیے بھی یہ بہترین صدقہ جاریہ بنے گا قیامت تک۔ شروع کرتے ہیں۔ آج کا سوال، سب سے پہلا سوال ہے، ذیشان حیدر بھائی نے کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم معزز قاری صاحب، ایک سوال را کی تفخیم و ترقیق کے حوالے سے ہے کہ شرری کی را مشدد ہے اور زیر کی وجہ سے چونکہ باریک پڑی جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ قاعدہ بتایا ہوا ہے نا کہ را مشدد ہو اور اس کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے، یہی بات کر رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ مشدد حرف چونکہ 2 حروف ہوتے ہیں، لہذا اگر ہم را مشدد کو تفصیل سے لکھیں، یعنی کہ ان کو مزید توڑ کے لکھیں، تو وہ اس طرح لکھی جائے گی شرری، جیسے آپ کے سامنے یہ بڑے میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ شرری کو جب ہم مزید توڑیں گے تو یہ شرری، یہی انہوں نے بتایا ہے۔ اچھا، آگے لکھتے ہیں کہ شین پر زبر ہے اور اس کے بعد را ساکن ہے، شین پر زبر ہے اور اس کے بعد را ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھتے ہیں تو یہ را آیا پر پڑھیں گے یا باریک؟ اس کا برائے کرم جواب دے دیجئے، ممنون قاری صاحب۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ذیشان حیدر بھائی، جو را مشدد ہوتی ہے نا، وہ ایک ہی را کے حکم میں ہوتی ہے، اس کو ہم اس طرح کر کے توڑ کر اس پر الگ سے جو ہے نا وہ حکم نافذ نہیں کریں گے۔ اس کا جو حکم ہوگا اس کا ایک را کا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ رائے مشددہ جو ہے وہ حکم میں ایک را کے مانند ہی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اس کو ہم ایک را ہی شمار کریں گے کہ رائے مشددہ کے نیچے اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی، اگر زبر ہو تو را موٹی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات یاد رکھیں، اس کو ہم الگ سے اس طرح توڑ کر اس کا جو ہے نا وہ الگ سے قاعدہ نہیں بنائیں گے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ جو بندہ اس طرح اس کو پڑھتا ہے کہ اس کو توڑ کے، یعنی کہ شوری ایسے اس کے مطابق پڑھتا ہے، وہ صریحاً بہت بڑی غلطی ہے، اس طرح سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہمارے
ایک بھائی اور ہیں ارشاد احمد، انہوں نے کیا ہے کہ اگر آیت بڑی ہو اور وقف کرنا ضروری ہے سانس ٹوٹنے کی وجہ سے، اور وہاں کوئی بھی وقف کی علامت نہ ہو، تو نمبر 1 آگے پھر سوال کر رہے ہیں کہ کیا وقف کرنے کی صورت میں 2-3 کلمہ پہلے سے تلاوت کریں گے؟ جی بات یہ ہے، یہ دیکھیں ایک مثال کے ساتھ میں بات کرتا ہوں۔ سورۃ الممتحنہ کی یہ آیا ہے، آیت نمبر 12 ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندے کا سانس یہاں ٹوٹ جاتا ہے، یہاں ختم ہو رہا ہے، تو ظاہر آیت بڑی ہے اور میں بھی اتنی پوری نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ اگر پڑھتے پڑھتے یہاں تک آپ آ گئے ہیں، وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ، یہاں وقف کر دیں، گو کہ یہاں علامت بھی نہیں ہے کوئی وقف کی، لیکن یہاں آپ کا سانس ٹوٹ گیا، آپ ادھر وقف کر دیں، پھر اس کے بعد آپ 2-3 کلمات کو دوبارہ دہرائیں، مثلا دوبارہ یہاں سے پڑھیں وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ۔ مثال کے طور پہ یہاں ٹوٹ گیا سانس، ختم ہو گیا ہے سانس، اور پھر آپ نے یہاں وقف کر دیا، پھر یہاں سے پڑھیں گے وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ۔ اب یہاں بھی وقف نہیں ہے، علامت نہیں ہے، لیکن سانس ٹوٹ گیا ہے، وقف کر دیا میں نے، پھر یہاں سے آپ پڑھیں گے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ۔ ٹھیک ہے جی، یہ اب وقف کی علامت آ گئی ہے، یہاں میں نے وقف کر دیا، پھر آگے سے اس کو جیسے لکھا ہوا ہے ابتدا یہاں سے کریں گے۔ یہ ہے پہلا آپ کا جو ہے پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ آپ کا یہ ہے کہ اگر آیت کے بیچ میں کوئی ایسا کلمہ ہے جس پر 2 وقف کی علامتیں آ گئی ہیں، دیکھیں یہ دیکھیں تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ 2 وقف، ایک قاف ہے ایک صلی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی آیت کے درمیان میں علامت ہے اور وہاں 2 علامتیں ہیں، ایک علامت ہے وقف کرنے کی، ایک علامت ہے نہ کرنے کی، تو آپ کو بھی وہاں اختیار ہوگا، آپ وہاں وقف کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات یاد رکھیں۔ تو تیسرا سوال تھا ہمارے ایک بھائی ہیں سعودیہ سے، انہوں نے لکھا ہے کہ استاد محترم وقف معانقہ واضح کر دیں، شکریہ۔ ابو عثمان بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھیں ایک مثال ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 2 ہے، دوسری آیت ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ، یہ دیکھیں 3 ڈاٹس پڑے ہوئے ہیں، 3 نقطے پڑے ہوئے ہیں، اور فی ہی کے بعد پھر 3 نقطے ہیں، انہی کو ہی معانقہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں وقف کرتے ہیں لا ریب، تو پھر یہاں فی ہی پہ وقف نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر قریب قریب یہ 3 ڈاٹس آ جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو پہلے پہ وقف کریں، اگر آپ پہلے پہ نہیں کیا آپ نے تو دوسرے پہ آپ وقف کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ دونوں پہ وقف نہیں کریں گے، یا پہلے پہ کریں گے دوسرے کو پھر ملا کے پڑھیں گے فیہ ھدی للمتقین۔ اگر آپ پہلے پہ نہیں وقف کرتے ہیں لا ریب فیہ، پھر دوسرے پہ وقف کر دیں ھدی للمتقین، یہ ہے طریقہ۔ ٹھیک ہے جی، تو اکثر قرآن مجید پہ معانقہ بھی لکھا ہوتا ہے اور مع بھی لکھا ہوتا ہے، میم عین صرف اکیلا مخفف اس کا۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، یہ وقف معانقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد چوتھا سوال ہے ہماری ایک بہنہ ہے عائشہ بانو کا، انہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم قاری صاحب، اگر آپ رائے مرامہ اور مضمومہ کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، شکریہ۔ جی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں اس میں 2 لفظ نئے آئے ہیں، ایک ہے مرامہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے مضمومہ۔ اب پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ دونوں چیزیں کیا ہیں۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے مرامہ کیا ہے؟ مرامہ کہتے ہیں جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے، ایسا کلمہ جس پر
ایسا حرف جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے. روم کسے کہتے ہیں؟ روم کہتے ہیں کہ حرکت کے تہائی حصہ پڑھنے کو روم کہتے ہیں. آگے میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں. اور مضمومہ کسے کہیں گے؟ مضموم کہتے ہیں جس پر ضمہ ہو، اور ضمہ پیش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ جس حرف پر پیش ہو. پیش کو کیا کہتے ہیں؟ بریکٹ میں لکھا میں نے ضمہ، عربی میں ضمہ کہتے ہیں پیش کو. اب پیش کو ضمہ کہتے ہیں، ضمہ والے حرف کو کیا کہیں گے؟ مضموم. ضمہ والے حرف کو کیا کہیں گے؟ مضموم. ٹھیک ہے جی. اور مضموم کا جو مؤنث ہے وہ ہے مضمومہ. اچھا جی، اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو روم ہے نا، وہ کن حرکات پہ ہوتا ہے؟ زیر پہ ہوتا ہے، دو زیر پہ ہوتا ہے، پیش پہ ہوتا ہے، دو پیش پہ ہوتا ہے. لیکن سوال سے متعلقہ جو بات ہے وہ ہے پیش سے متعلقہ. مضمومہ کی بات ہو رہی ہے نا، رائے مرامہ اور مضمومہ. تو مقصورہ کی بات ابھی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو کریں گے. یہ دیکھیں ایک مثال ہے، قدیرن ہے اصل میں، قدیرن. اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں تو اگر ہم را کو ساکن کر دیتے ہیں تو پھر یہ بنے گا قدیر. را باریک ہوگی، را موٹی نہیں ہوگی ساکن کی صورت میں، را کو اگر ساکن کرتے ہیں. ہاں اگر را پر روم کے ساتھ وقف کیا جاتا ہے، جیسے یہاں میں نے کہا ہے کہ حرکت کے تہائی حصہ پڑھنے کو. اب یہ دو پیش ہیں نا، آپ نے جب روم کرنا ہے تو آپ نے ایک پیش کی طرح اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی ایک پیش جو ہے اس کا تہائی حصہ آپ نے پڑھنا ہے. مثال کے طور پہ روم صرف ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے جو بالکل آپ کے قریب ہوں یا آپ کی آواز کو بڑی ہی غور کے ساتھ سن رہے ہوں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے وقف بالروم کیا ہے. اگر میں اس پہ وقف بالروم کرتا ہوں، اور یہ مضمومہ بھی ہے ظاہر ہے، اس کے اوپر ضمہ پڑا ہوا ہے، شد کیا نام ہے، پیش پڑی ہوئی ہے قدیر. اچھا، تو یہ صرف یہ ہلکا سا میں جو ہے آپ کو سمجھانے کے لیے مزید آپ کو واضح کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے رو، یہ مکمل حرکت ہے، حرکت کی آواز ہے. ایک ہے رو، یہ حرکت کا تہائی حصہ ہے. تو ادھر اگر ہم وقف بالروم کرتے ہیں اور یہ را مضمومہ بھی ہے تو یہ را موٹی ہوگی. را کے موٹے ہونے کی جو قواعد ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے سلسلہ کیا نام ہے تفخیم و ترقیق کے اندر 4 پارٹس میں بیان کیے ہیں. اس میں الف، لام اور را کی تفخیم و ترقیق بیان ہوئی ہے. اچھا، امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. یعنی کہ مضمومہ ضمہ والے حرف کو، مرامہ جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے، اور یہ مضمومہ بھی ہے را، اور جب روم کے ساتھ وقف کریں گے تو اس دو پیشوں کو ایک پیش کر دیں گے اور پھر اس پیش کا تہائی حصہ پڑھیں گے قدیر قدیر. ٹھیک ہے جی، اور را کو موٹا کرتے ہوئے. یہ ہے آپ کے سوال کا مختصر جواب. 5واں سوال جو ہے کیا ہے قدیر احمد بھائی نے. انہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے محلے میں مسجد میں ایک بندہ اذان کہتا ہے اشہد ان کی بجائے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ اذان ایک ایسی عبادت ہے، یہ بلاوا ہے، لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آ جاؤ بھائی نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. ٹھیک ہے، پھر اس میں شہادتین ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بہت ایک پیارا، ایک بہت ہی مقدس جو ہے وہ ایک یہ شعار ہے اسلام کا. اچھا جی، اب اس کو بھی چونکہ یہ عربی زبان میں اذان، پنجابی میں تو نہیں ہے نا، نہ اردو میں، تو اس کو ہم عربی لہجہ میں، عربی جو ہے تلفظ میں ہی اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم اس کو یہ جو سوال سے متعلقہ میں صرف بات کروں گا کہ اگر ہم اس کو انا پڑھتے ہیں اشہد ان، تو اس کا مطلب ہوگا، انا کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک بھی بولا جاتا ہے یا یہ کہ، دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں. ان اشہد ان، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان یہ کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر کوئی بندہ اس کو انا کی بجائے انا پڑھ دیتا ہے، نون کو لمبا کر دیتا ہے، تو اس کا معنی
بہت چینج ہو جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ ہم، یا دوسرا بے شک ہم، یعنی کہ اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں، انا، بے شک ہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی کہ بالکل معنی چینج ہو گیا، معنی خراب ہو گیا. تو اذان سے متعلقہ جو ایک ویڈیو میں نے اسپیشل بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ لازماً دیکھیں. اذان مکمل اس میں نے تلفظ کے ساتھ سکھائی ہوئی ہے، کیسے اذان کو دینا ہے، اس کے دیگر کیا مسائل ہیں، تو وہ آپ لازماً دیکھیں. لہذا جو 5واں سوال ہے اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اذان بھی ہمیں ان لوگوں کو کہلوانی چاہیے جو وہ اذان دیں جن کے تلفظ اچھے ہوں، جو اچھا پڑھیں، جو اچھی ان کی ادائیگی ہو، ان کو ہی اذان دینی چاہیے. اگر کوئی بزرگ ہے، ان کو شوق ہے اذان دینے کا، تو وہ اپنی کما حق ہو وہ کوشش کریں کہ وہ اذان کو بہترین انداز میں کسی سے سیکھیں، تلفظ اپنے درست کریں، تو انشاءاللہ وہ بھی اذان دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد چھٹا سوال ہے، یہ بھی ہماری کوئی بہنہ ہے کہ السلام علیکم، ول یو پلیز شیئر دا لسٹ آف کفران 72 پلیسز ان قرآن. یعنی کہ میں نے وہ رموز اوقاف کے دوسرے پارٹ میں بتایا تھا کہ ایک وقف کفران ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں وقف کرنا گویا کہ کفری معنی پیدا ہو جاتا ہے، وہاں وقف بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور وہ میں نے کہا تھا کہ 72 مقامات ایسے ہیں جن پہ جو قرآن علماء نے جن کو ہم جو ہے وہ الگ کیا ہے، بتایا ہے، نشاندہی کی ہے کہ ان پر وقف نہیں کرنا چاہیے. تو یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ 72 مقامات جو ہیں وہ ہمیں بتائے جائیں. تو وہ 72 مقامات کی لسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں، پہلے میں 2-3 آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ اچھی طرح دیکھ لیں. یہ وہ کلمات ہیں جہاں وقف جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، صراط الذین پہ، زین پہ وقف نہیں کریں گے، علی ملک سلیمان وما پہ وقف نہیں کریں گے، وانتم لا تعلمون ما، ایسے یہاں وقف نہیں کریں گے. تو دیکھیں، اگر ہم یہاں وقف کر دیتے ہیں تو آگے سے پڑھتے ہیں تو کان ابراہیم یہودین، نعوذ باللہ کیا بن جاتا ہے کہ ابراہیم یہودی تھے، نعوذ باللہ. اگر ہم یہاں وقف کر دیتے ہیں تو آگے سے اگر پڑھتے ہیں کہ کفر سلیمان والا، یعنی کہ سلیمان نے کفر کیا، نعوذ باللہ من ذالک. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی طرح تو یہ چند کلمات جو کہ 72 ہیں تقریباً، ان کی نشاندہی کی گئی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے اس کی لسٹ مکمل رکھ دی ہے. یہ 1 تا 15 ہیں، ٹھیک ہے، 1 سے 15، اور یہ یہاں وقف نہیں کرنا، اور یہ اس سورہ کی آیا ہے، اور یہ صورتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد آپ اچھی طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کو سٹاپ کر کے، اس کو روک کر ویڈیو کو آپ اس کو کاپی بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. ٹھیک ہے جی. یہ صورتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ ان صورتوں کی آیات ہیں، ان کے نمبرز ہیں، اور یہ ان آیات کے نمبرز ہیں، یعنی کہ وہ ترتیب کے ساتھ جو 72 مقامات ہیں. یہ دیکھیں 72 ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوال نمبر 7 کی. تو یہ بھی ہم ایک بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم حضرت، واو بھی ہے، یعنی کہ یہ بات ہو رہی تھی الف، میں نے کہا تھا کہ 3 حروف ایسے ہیں جن کو کبھی موٹا بھی پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، وہ الف، لام اور را ہیں. اس ویڈیو کے آخر میں یہ کومنٹ تھا، یعنی کہ اس ویڈیو کے نیچے، تو یہ اس لیے میں نے اس کو یہاں شامل کیا ہے کہ آپ بھائیوں کو اس کا علم ہو جائے. کسی بھائی نے لکھا تھا، حسن بھائی نے، کہ السلام علیکم حضرت، واو بھی ہے، اگر اس سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ بھی موٹی پڑی جائے گی، جیسے خوفن. واو سے پہلے خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. انہوں نے کہا کہ واو بھی موٹی پڑی جائے گی اگر واو سے پہلے حروف مستعلیہ آ جائیں، یا انہوں نے یہ بتایا ہے یا انہوں نے پوچھا ہے. بہرحال میں آپ کو یہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ بات یاد رکھیں، 7 حروف ایسے ہیں، 7 جن کو ہم ہر حال میں موٹا پڑھتے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں باریک نہیں ہوں گے. ان میں سے ایک یہ ہے خا، پھر صاد، پھر ضاد، پھر غین، پھر طا، پھر قاف، پھر وا. اور اس کا جو مجموعہ ہے، ان حروف کو ایک مجموعہ کے اندر جمع کیا گیا ہے، وہ ہے خص وغطن قض.
یہ جو مجموعہ ہے آپ اچھی طرح یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو مجموعہ ہے اس کے اندر یہ 7 حروف جمع ہیں، صرف یہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہر حال میں موٹا پڑ جائے گا، یہ کسی بھی صورت میں باریک نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد 3 حروف ایسے ہیں، الف، لام اور را، یہ کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں۔ کب موٹے ہوتے ہیں، کب باریک ہوتے ہیں، یہ میں الحمدللہ 4 پارٹس میں ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ سلسلہ تفخیم و ترقیق پلے لسٹ میں آپ جا کر دیکھیں، وہاں یہ چاروں ویڈیوز موجود ہیں جہاں میں نے بتایا ہے کہ الف کب موٹا ہوتا ہے، کب باریک ہوتا ہے، لام کب موٹا ہوتا ہے، کب باریک ہوتا ہے، کیا ان کے قواعد ہیں، را کب موٹا ہوتا ہے اور کب باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو وہاں آپ دیکھیں۔ ان کے علاوہ، ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی ایسا حرف نہیں ہے جو کبھی موٹا ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے۔ یہ تو موٹے ہوتے ہی ہوتے ہیں نا 7، یہ تو کبھی بھی باریک نہیں ہوں گے، یہ ہر حال میں موٹے ہوں گے۔ اور یہ وہ ایسے حروف ہیں جو کبھی موٹے ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں، انہیں شبہ مستعلیہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ واؤ جو ہے یہ نہیں ایسا، یہ ان حروف میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ واؤ سے پہلے اگر حرف آئے گا موٹا، خو، تو واؤ کی تو آواز وہی رہے گی نا، خو کہہ دیں یا او کہہ دیں، آؤ، خو، واؤ کی آواز وہی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن خو میں خا موٹا ہوا ہے، واؤ نہیں موٹا ہوا، ٹھیک ہے؟ واؤ کو موٹا نہیں کریں گے یہاں، یہ غلطی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد 8واں سوال ہے، نون قطنی، یہ بھی ہماری ایک بہنہ ہے گلناز شاکر صاحبہ ہیں، نون قطنی کیا ہے اور کیسے پڑھیں، اگر ویڈیو ہے تو بتا دیں۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو انشاءاللہ یہاں گائیڈ کرتا ہوں۔ تو نون قطنی کو سمجھنے کے لیے ایک میں مثال آپ کے سامنے لکھتا ہوں، نو حو نبناہو، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سمجھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہترین سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو نو حو نبناہو، یہ جو چھوٹا سا نون آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ پہلے کیا تھا، یہ نون کیسے آ گیا، یہ آپ نے توجہ دینی ہے۔ یہ جو نو حو ہے نا، یہ اصل میں تھا نوحن، یہ تھا نوحن، اور یہ نبناہو نہیں تھا بلکہ ابناہو تھا، یہ نون نہیں تھا، نون تو ہم نے بعد میں قاعدے کے مطابق لگایا۔ اچھا جی، یہ تھا ایسے، نوحن ابناہو۔ اب یہ تنوین ہے نا، تنوین، اس کے اندر بھی ایک نون ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں لکھوں حمزہ 2 پیش ان اور حمزہ پیش نون ان۔ اب دیکھیں دونوں کا ساؤنڈ ایک جیسا ہے، سیم ہے، ان ان۔ اب یہ ان کو ہم اس طرح لکھیں تو آواز وہی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے؟ صرف نون واضح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم اس کا نون کو واضح کرتے ہیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، اس کے نون کو ہم نے واضح کیا۔ اب یہ نو حن، نو حن، نو حن، نو حن، نو حن، فرق کیا ہے کہ حن کو میں نے واضح کیا ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب قاعدہ کیا ہے کہ جب نون تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے نا تو حمزہ وصلی کو گرا دیتے ہیں، حمزہ وصلی کو گرا دیا، اب یہ با ساکن ہے، ادھر سے یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ تنوین کا نون ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے؟ 2 ساکن اکٹھے ہو گئے۔ اب قاعدے کے مطابق تنوین کے نون کو، یہ جو نون ہے اس کو زیر لگا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا، لیکن یہ جو حو ہے اس کو ہم نے یہ حو کر دیا الگ سے، اور یہ جو نون ہے چھوٹی سی، اچھا اس کو ہم یہاں چھوٹی سی ہم نے لگا دی تو یہ بن گیا نوحو نبنہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں سوال نمبر 9 کی، یہ بھی ایک بہنہ نے لکھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم قاری صاحب، اگر آپ مقام راست کا لہجہ اور ترنم سمجھا دیں تو مہربانی ہوگی۔ مقامات کے حوالے سے ایک دو باتیں وہ ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ تجوید کے اندر یا قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے اتنا اہم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ غیر اہم جو ہے وہ چیز ہے، اس پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ توجہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے اوپر ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھا جائے، لحن جلی سے بھی بچا جائے اور لحن خفی سے بھی اجتناب ہو۔ تو اس کے لیے
کیا ہے کہ ہم تجوید کے قواعد کو اچھی طرح سیکھیں اور اس کو سیکھ کر اس کو پھر اس کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنی خداداد آواز میں ہم جو ہے خوش آوازی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو بندہ قرآن مجید کو خوش آوازی کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے اس کے مطابق وہ کما حق ہو وہ پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ مقامات کے جو نام ہیں سیم اسی طرح قواعد موسیقیہ کے بھی نام ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان کے ناموں کے ساتھ اس کی مشابت بھی ہے، لہذا میرے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بچنا، اس سے بہرحال اس سے بچنا چاہیے، اجتناب ہی بہتر ہے۔ تو کچھ قراء کا اختلاف اس میں موجود ہے، کچھ اس کو بہتر بھی کہتے ہیں سیکھنا، اس کو سکھاتے بھی ہیں، لیکن میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے، یہ مجھے واٹس ایپ پہ سوال آیا تھا کہ ایک لفظ ہے دنیا، ٹھیک ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، دنیا کا جو نون ہے یہ والا میں ادغام کیوں نہیں ہوگا جبکہ نون ساکن کے بعد یا آ رہی ہے؟ تو جیسے انہوں نے پوچھا ہے کہ نون ساکن یہ قاعدہ پہلے ذہن نشین کر لیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر یو مینو یعنی کہ یا واو میم نون یہ 4 حروف ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے ادغام مع الغنہ، وہاں کیا ہوتا ہے ادغام مع الغنہ۔ تو یہاں غنے کے ساتھ ادغام کیوں نہیں ہو رہا، دوئیں یا ایسے کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ تو یہاں ایک بات یاد رکھ لیں، اس کا قاعدہ ذہن نشین کر لیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد واو اور یا ایک ہی کلمہ میں ہو تو وہاں ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ایک ہی کلمہ میں ہو تو ادغام نہیں ہوگا بلکہ وہاں اظہار ہوگا اور اسے اظہار مطلق کہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد کوئی حرف آ رہا ہے اور وہ حرف یو منو کے 4 حروف میں سے ہے تو وہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو حرف آ رہا ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ایک ہی کلمہ کے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، یہ والا چیز بن رہی ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد واو اور یا ایک ہی کلمہ میں آ رہی ہیں تو پھر وہاں ادغام نہیں ہوگا، وہاں پھر اظہار ہوگا اور اسے اظہار مطلق کہتے ہیں۔ اور یہ پورے قرآن مجید کے 4 ہی کلمات ایسے ہیں جن میں یہ اظہار مطلق ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ دنیا، پھر اس کے بعد قن وانن، قن یا نون ساکن کے بعد واو آ رہی ہے لیکن ایک ہی کلمہ میں ہے، اسی طرح صن وانن، نون ساکن کے بعد واو ایک ہی کلمہ میں ہے، اس کے بعد بن یا نون ساکن کے بعد یا ایک ہی کلمہ میں ہے۔ تو یہ 4 کلمات ہیں، صرف ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا کلمہ نہیں ہے جن میں یہ اظہار مطلق ہو رہا ہو۔ تو امید ہے بات کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ دنیا پہ ادغام کیوں نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارے 10 سوالات تھے، تو الحمدللہ بڑی ہی تفصیل کے ساتھ آسان انداز میں آپ کو سمجھا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کما حق ہو قرآن مجید کو سمجھنے کی جو ہے وہ سیکھنے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پہلے میں نے گزارش کی ہے اس پر بھی آپ لازمی توجہ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔